اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں اور تمام کی تمام صورتیں قیامت اور اس کے بعد کے حالات کو ذکر کرتی ہیں، بلکہ یہ سلسلہ 28ویں پارے کی آخری صورت سورۃ التحریم سے شروع ہو کر 30ویں پارے کے آخر تک گیا ہے۔ 30ویں پارے کی چند صورتوں کے علاوہ پورا پارہ تقریباً آخرت کے حالات کو ذکر کرتا ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت سورۃ الملک ہے، جس کے متعلق آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، جو شخص اس کو یاد کر لے، اس کی تلاوت کا معمول بنا لے، یہ صورت اللہ کے دربار میں اس بندے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور جس بندے کے حق میں سفارش ہوگی اس کی مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ کاش میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت محفوظ ہو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الملک کا معمول بنا لے، عشاء کے بعد یا اگر اس وقت میں موقع نہ ہو تو اس سے پہلے رات کے کسی حصے میں سورۃ الملک پڑھنے کی اپنی عادت بنائے تو اس شخص کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سورت اس کے لیے قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ الغرض سورۃ الملک کے اندر اللہ نے آخرت کا ذکر کیا، سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا مقصد سمجھایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا سلسلہ ہی اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں پرکھے، تمہیں آزمائے کہ نیک عمل کون کرتا ہے، کون اپنی آخرت کو سنوار کر کے جاتا ہے، اور کون اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار کر اپنے اعمال کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ چنانچہ جہنم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو کہا تکاد تمیز من الغیظ، جہنم ایسا نہیں کہ اس کا عذاب دردناک ہے، اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ خطرناک ہے، اس کے اندر ملنے والی غذائیں بہت ہیبت ناک، بہت تکلیف دہ ہوں گی، بلکہ خود جہنم کا رویہ، اس کا انداز انسان کے لیے ہیبت ناک انجام پیش کرے گا۔ چنانچہ جب آپ کسی شخص کے پاس جا رہے ہوں جو آپ کی سزا کا فیصلہ سنانے والا ہو، آپ اس سے اگر بات کریں اور وہ ہنسی خوشی بات کرے تو دل کو ایک سکون تو رہتا ہے کہ سزا جو ہوگی وہ ہوگی، آدمی تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ آدمی آپ کو دیکھے بھی غصے میں، آپ سے بات بھی سخت لہجے میں کرے اور سزا دینے کے وقت بھی انداز نرم نہ ہو، تو آپ کے لیے سوچنے کا، پرامن رہنے کا، دل کے اطمینان کا کوئی سامان وہاں پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹنے کو ہوگی، اتنا زیادہ سخت ترین منظر جہنمیوں کے سامنے ہوگا۔ تب ان سے پوچھا جائے گا کسی نے سمجھایا نہیں تھا، اس جہنم کے عذاب سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ تب جہنمی کہیں گے ڈرایا تھا لیکن ہماری مت ماری گئی تھی، ہمیں عقل نہیں تھی، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر اس وقت ہم سن لیتے نبی کی باتوں کو، ہم سمجھ لیتے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے، تعصب کی چادر اتار دیتے، یقیناً ہم اس عذاب میں نہ آتے۔ وہاں اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے لیکن اس وقت میں اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں اللہ کی رحمت سے دھتکار کر، وہاں جہنم کی پھٹکار ان لوگوں پر لگا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے آخرت کے عذاب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس سے پہلے دنیا میں عذاب آ جائے گا، اس چیز سے مطمئن ہو۔ اللہ اگر چاہے تمہیں جہاں ہو وہاں زمین کے اندر دھسا دے، اللہ آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھروں کی برسات کر دے، اس چیز سے مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں پکڑ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب اتنا ہیبت ناک ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب اچانک قیامت کا منظر سامنے آئے گا، ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وہاں کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ قیامت ہے جس کے لیے تم کہتے تھے متى هذا الوعد، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تو یہ ہے، جھیلو۔
اسی طرح اس پارے کی اگلی صورت ہے سورۃ القلم۔ سورۃ القلم میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی کچھ صفات ذکر کی، اپنے رسول کو تسلی دی، اپنے رسول کے بلند اخلاق، بلند کردار کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ مکے کے کافر آپ کے متعلق جو بدزبانیاں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ویسے نہیں ہیں، آپ کی اصل صفات کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب بندے جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ آیتیں ارشاد فرمائیں جو سورۃ القلم کا اصل میں مرکزی مضمون ہے، اور وہ یہ کہ آپ کسی شخص کے بہکاوے میں آ کر دین سے مداہنت نہ کریں۔ کسی آدمی کی رعایت کرنا، اس کو تکلیف کے اندر ڈھیل دے دینا، اس کے اوپر احکام میں سختی کرنے کے بجائے نرمی برت لینا، یہ ٹھیک ہے، لیکن دین کے احکام کو کسی شخص کی رعایت میں بدل دینا، کسی شخص کے غلط کو غلط ہونے سے بچانے کے لیے، اس کے کردار کو اچھا دکھانے کے لیے شریعت کے احکام میں پھیر بدل کرنا، کسی شخص کی رعایت میں شریعت کے احکام کو نرم کر کے دکھانا، یہ ساری چیزیں مداہنت فی الدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو آپ کو آپ کے دین میں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مداہنت کی طرف لے کر کے آتا ہے، بڑا چال باز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی خوبیاں یہاں پر ذکر کی ہیں، قسمیں کھاتا ہے، یقین دلاتا ہے میں آپ کا ہمدرد ہوں، یقین دلاتا ہے میں دین کا سچا داعی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے میں بہت عزت دار ہوں، طعنے مارتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بھلائی کے کام سے روکتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لوگوں کے لیے ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر کرتا ہے، حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اندر اکڑ اور تکبر رکھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ دو پیسے اس کے پاس میں ہیں۔ تو ایسے کسی بھی شخص کے جھانسے میں، ایسے کسی شخص کے بہکاوے میں آ کر آپ دین سے پھر جائیں، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ ایسے کسی شخص کے رعب میں آ کر کے آپ پھر جائیں، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو حقیقت میں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ باپ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اور باپ کی عادت بھی بہت اچھی تھی کہ اس مال کو غریبوں پر بھی خرچ کرتا تھا، اس مال کو ضرورت مندوں کے علاوہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا، اپنی ذات پر خرچ کرتا، اس مال کو جو باغ کی شکل میں تھا اسی باغ کے اندر بھی لگاتا، لیکن سب سے پہلے حصہ غریبوں کا رکھتا تھا۔ غریبوں کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں وقت اس کا باغ پھل دے گا، اس پھل کو فلاں وقت میں توڑے گا، تو غریب پہلے ہی پہنچ جاتے۔ جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں نے کہا کہ باپ عقل مند نہیں تھا، اتنا مال غریبوں پر لٹانے کی کیا ضرورت ہے، ہم راتوں رات جائیں گے اور سارے پھل توڑ کر کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ یہ صبح سویرے اٹھ کر کے چلے ہیں، جب جانے لگے جا کر کے وہاں دیکھا پورا کھیت، پورا باغ بنجر پڑا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن جب آس پاس کے حالات پر نظر دوڑائی تو یہ ہمارا ہی ہے۔ تب احساس ہوا کہ ہم نے جو سرگوشی کی تھی، ہم نے جو پلاننگ کی تھی، ہم نے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو جو محروم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کو وہ پسند نہیں آئی ہے، اس لیے فوراً توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ بتانا یہ دی ہوئی نعمت اللہ کی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرو گے، برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ اپنی من مرضی کے مطابق اس کے اندر پھیر بدل کرو گے، اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ آخرت کے اور بھی سخت حالات اللہ نے ذکر کیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑا آدمی کوئی حکم دے اور سارے لوگ اس حکم پر لبیک کہیں، تو اس وقت میں وہ لبیک کہنے والے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ جیسے حکم دینے والے کی عزت اس موقع پر سمجھی جاتی ہے، ویسے ہی عمل کرنے والوں کی بھی عزت سمجھی جاتی ہے۔ آپ ملٹری کے معاملات میں، فوج کے معاملات میں اس چیز کو خوب اچھے ڈھنگ سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب بڑا کرنل ان کو کہے کہ یہ کام کرو تو سب دوڑ کر کے کرتے ہیں، یہی ان کا اعزاز ہے اور یہی اصل میں ان کی شان ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک بندہ تعمیل حکم کرنا چاہے، اس کے حکم پر لبیک کہنا چاہے اور کہہ نہ پائے، تو یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔
چنانچہ قیامت کے دن ایک منظر سامنے آئے گا، اللہ کی خاص رحمت، خاص تجلی ظاہر ہوگی، ساری مخلوق، ساری انسانیت سجدے میں جائیں گی، لیکن کچھ لوگ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، ان کی کمر سیدھی رہے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہاں کہا جائے گا دنیا میں تمہیں سجدے کی دعوت ملی تھی، تم نے نہیں کیا، اب تمہیں توفیق نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر ایک آپ کے مطلب کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں بچے کو نظر ہو گئی ہے، جانوروں کو نظر ہو گئی ہے، مجھے نظر ہو گئی ہے، اہلیہ کو نظر ہو گئی ہے۔ اس کا بہت آسان علاج علماء کرام نے سورۃ القلم کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کے اس آدمی پر دم کر دے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ نظر ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس شخص کو شفا ہوگی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں، کم پڑھیں، عدد طاق ہو، اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھیں۔ ایک بار میں کامیابی نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ آپ کے گھر میں جو شخص صحیح قرآن پڑھتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ کے اندر بھی حالات آخرت کے اللہ نے ذکر فرمائے۔ شروع میں 2 قوموں کا ذکر کیا، ایک قوم سمود اور ایک قوم عاد۔ قوم سمود کو اللہ نے ایک چیخ سے ہلاک کیا ہے، اور قوم عاد کو اللہ نے ایک تیز آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے۔ ایسی آندھی جو لگاتار 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر چلی ہے، اور اتنی تیز، اتنی ہیبت ناک کہ وہ لوگ ہوا میں اڑتے تھے، اوپر جاتے تھے، دھام سے نیچے آ کر کے گرتے تھے، جیسے ایک کھجور کا تنا، کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن آپ محسوس کریں زمین سے اکھڑ جائے، اوپر جائے اور سیدھا زمین پر آ کر کے گرے، اس طرح ان لوگوں کی حالت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا، اس شخص کو بھی یقین نہیں آیا، اس شخص کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے پانی سے ہلاک کیا۔ یہ تینوں چیزیں بہت معمولی ہیں۔ کتنی چیخیں آپ اپنے آس پاس سنتے ہیں، کتنی مرتبہ تیز ہواؤں میں آپ سفر تک کرتے ہیں، کتنی مرتبہ پانی کے اندر آپ ہوتے ہیں، لیکن یہی تینوں چیزیں جو ہماری روزانہ زندگی کا معمول ہے، زندگی کا حصہ ہے، یہ عذاب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ نے احساس کرا دیا کہ معمول سے زیادہ تم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو عذاب دینے کے لیے باقاعدہ حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہلکی سی آواز کافی ہے، ایک ہلکی سی ہوا کافی ہے، پانی کی مقدار بڑھ جائے وہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح تمہیں پکڑ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو۔ خیریت اس میں ہے کہ صحیح راستے پر آ جاؤ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، آخرت کے حالات اللہ نے تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائیں گے، کچھ کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، جہنم کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج میں اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو آخرت کے حالات سے سمجھایا جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں کب آئے گا، کدھر ہے عذاب؟ اللہ فرماتا ہے جب آئے گا بچ نہیں پاؤ گے، سنبھل نہیں پاؤ گے، جب تک موقع ہے خیر بناؤ، ان اعمال کو کر لو جن اعمال کے کرنے سے عذاب سے بچو گے۔ اس عذاب سے، اس عذاب سے جس میں آدمی کہے گا مجھے چھوڑ دو، میرے بیٹے کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، میری بیوی کو رکھ لو، مجھے چھوڑ دو، میرا سارا مال رکھ لو، دنیا میں جتنا مال ہے سب اس کے پاس میں ہوگا، سب رکھ لو، ایک کوڑی مجھے نہیں چاہیے۔ آپ دنیا کے حالات پر غور کریں۔ دنیا میں جب باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے مجھے پکڑ لو، بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے پکڑ لو، میرے گھر کی عزت، میری بیوی کو، میرے بچوں کو جانے دو۔ وہاں کیا ہوگا؟ انہیں رکھ لو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں ایک دم سے حالات پلٹ رہے ہیں، تو کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ اس منظر کے بارے میں آپ سوچیں۔ اگر بچنا ہے تو اللہ نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا۔ نمازوں کو اپنی عادت بناؤ، نمازوں پر پابندی کرو، نماز پڑھیں بھی روزانہ مستقل پابندی کے ساتھ، اور صحیح پڑھیں، ایسے ڈھنگ سے علی صلاتہم دائمون، نماز پر پورا کنٹرول ہو، توجہ ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، وقت کی پابندی ہو، جماعت کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا ہو، صدقات، واجبی صدقات ادا ہوں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا ہوں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے دروازے پر آ جائے اس کو بھی آپ دیں، اور وہ لوگ جو حقدار ہیں
لیکن آپ کے سامنے بھیک نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی آپ دیں۔ اسی طرح آخرت پر یقین رکھیں، اللہ کے کہنے پر دیں، لوگوں کے کہنے پر یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے آخرت کے اوپر یقین ہو، اللہ کے عذاب کا دل میں ڈر ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کا عذاب اگر دل میں آ جائے تو کہیں اللہ مجھے نہ اس عذاب میں ڈال دے، اللہ کی رحمت کا خیال آئے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں مجھے بھی میسر ہوں گی۔ اپنی شرمگاہوں کی آدمی حفاظت کرے، اپنی امانتوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ کسی شخص نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی ہے، وہ امانت ہے۔ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، مجلسیں امانت ہے۔ مجلسوں کے اندر ہونے والی بات ادھر ادھر لیک کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ مالی امانتیں ہیں، عزت کی امانتیں ہیں، عصمت کی امانتیں ہیں۔ ہر قسم کی امانتوں کی حفاظت کریں۔ زبان سے جو کسی کو کہہ دیا ہے، اپنے عہد کو اپنی زبان کا لحاظ رکھتے ہوئے پورا کریں۔ اسی طریقے سے حق بات قائم کریں، حق بات کے لیے گواہی دینی پڑے گواہی دیں۔ اگر کہیں بولنے کی ضرورت ہے تو سچ بولیں۔ اسی طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے بولنے سے حق ثابت ہو سکتا ہے، تب بھی آپ حق بولیں۔ اسی طرح پھر واپس نماز کا اعادہ ہے کہ نماز قائم کرے۔ بتانا یہ آدمی اللہ کے حقوق ادا کرنے لگے اور صحیح معنی میں ادا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی کے احکام آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح کے اندر تفصیل کے ساتھ پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں ہمیں بہت سے اسباق بھی ملتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وقت میں کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو سمجھایا، چوری چھپے، کلم کلا، ہمدردی کے ساتھ میں، تیرے عذابوں کے ساتھ میں، دو دو چار چار پورے مجمع کے سامنے، ہر طرح میں نے ان لوگوں کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے ان کو کہا تھا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے معاملات مشکل میں چل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کاروبار مشکل میں ہے، آپ کو لگ رہا ہے پڑوسی پریشان کر رہے ہیں، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، جس کے حقوق مار رکھے وہ حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ماحول کو سازگار کر دے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکا ہے وہی لائے گا، کوئی اور دوسرا لانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پھر ان کے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کسی ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑے کافروں کو جنم دیں گے، ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ہی ضدی ہٹ درم ہوں گے جو تیرے دین کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے اللہ ان کو دنیا سے فنا کر دے، ختم کر دے۔ چنانچہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی پکار کو سنا اور پوری قوم کو سیلاب کے عذاب میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آئی تھی، جنہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن کو سنا اور کیسے متاثر ہوئے، اس کے کچھ حالات 26ویں پارے میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں پوری تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے قوم میں گئے، کیسے اللہ کی توحید کو انہوں نے سمجھایا، رسالت کو سمجھایا، آخرت کے حالات کو سمجھایا، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، ان اعمال کو سمجھایا، آخرت کا عذاب کیسے ہوگا، اس عذاب کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسے بہترین انداز میں اپنے قوم کو سمجھایا جنات نے۔ تو پھر ہم خاص طور سے اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کو سمجھیں اور صحیح معنی میں اس کی صحیح صورت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا فرمایا ہے نبوت کا، تبلیغ کا، اس کے لیے کیا چیز معاون اور مددگار ہو سکتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، دو فائدے آپ کو کم سے کم حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تکبر اور گھمنڈ ختم ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے حکم پر لبیک کہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، آپ کی بات کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلی سورت ہے سورۃ المدثر، جس میں اللہ نے اپنے رسول کے دن کے فریضے کو سمجھایا۔ دن کے اندر آپ کا کام یہ ہے لوگوں سے ملاقاتیں کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، حقیقت سمجھائیں۔ جو شخص آپ کے راستے میں رکاوٹیں بن رہا ہے، تکلیفیں دے دے کر کے، اللہ سے وہ بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں اس پر ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ہے، اور اللہ کا عذاب
عذاب جب اس کو پکڑے گا کسی بھی ڈھنگ سے اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے آپ مطمئن ہو کر اپنے کام کو انجام دیں۔ یہ لوگ جو آج دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ لوگ جو خود دین سے دور رہتے ہیں، قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہنم میں چلے جائیں گے، تب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیسے آنا ہوا بھائی، کیوں آ گئے، تم تو بڑے ہوشیار تھے۔ تب یہ 4 کام گنوائیں گے۔ لم نک من المصلین، نمازیں ہم نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل نہیں تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین میں کیڑے نکالنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے انبیاء پر، اولیاء پر کیچڑ اچھالا جاتا ہم بھی وہاں پر شریک ہوتے تھے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اگلی صورت ہے سورۃ القیامہ، یہاں بھی اللہ نے قیامت کے یقینی ہونے کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کو شبہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا، تم زندہ ہونے کی بات کرتے ہو، تمہارے انگلیوں کے پور پور کو بالکل اسی حالت میں لائیں گے جس حالت میں تم ہو۔ آپ دیکھیں ہماری یونیک آئی ڈی جو ہوتی ہے، ہماری باریک پہچان، ہماری انگلیوں کے نشانات، اللہ کہتا ہے انہیں بھی ہم صحیح کریں گے، تمہاری آنکھوں کی پہچان یہ بھی ہم صحیح کریں گے۔ تم ایک چیز کو مشکل سمجھتے ہو، تمہارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج AI کے اندر لوگ جب اتنی ترقی کر چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کو کیپچر کرتا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر لوگوں کے لیے حالات سامنے رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے یہ چیز کیسے مشکل ہے جو میرا اور آپ کا بنانے والا AI جیسے سافٹ ویئر اور AI جیسے پروگرام کو سیٹ کرنے والے کا بھی خدا ہے اور اس کو بنانے والا ہے۔ الغرض اللہ نے سورۃ القیامہ میں قیامت کے یقینی ہونے کو ذکر کیا اور آخرت میں جو بھیانک منظر سامنے آئے گا جب ستارے اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، انسان بھاگنے کا راستہ تلاش کرے گا، راستہ نہیں ملے گا، اور جنت کے وہ حالات جس دن چہروں پر تازگی ہوگی، جس دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان حالات کو اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر کا مضمون یہ ہے کہ آپ اللہ کی ناشکری کرو گے پکڑے جاؤ گے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں، اور شکر ادا کرو گے اللہ قدر کرے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، دنیا میں چین سکون کی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی ہوں گی۔ لیکن سورۃ الدہر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں عذاب کا تذکرہ کم کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ اللہ نے اس سورت کے اندر 3 شرابوں کا ذکر کیا ہے جو مومن بندے کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ شراب کا ایک دور وہ ہوگا جو عام شرابیں ہوں گی، لوگ لے کر کے پی رہے ہوں گے۔ دوسرا دور وہ ہوگا جہاں مخصوص خادم ان کے سامنے بہترین شرابیں پیش کریں گے، اور ایک دور وہ ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کی طرف سے خاص اعزاز جنتیوں کا کیا جائے گا اور بہترین شراب، اعلیٰ درجے کی شراب وہاں پر پیش کی جائے گی۔ یعنی آپ دنیا میں چھوڑ دیں، اللہ آپ کو آخرت میں ضرور نوازے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المرسلات، جس میں اللہ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی اور فرمایا انما توعدون لواقع، عذاب آ کر کے رہے گا، قیامت آ کر کے رہے گی، جس قیامت کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ٹلے گی نہیں، ضرور آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو کس طرح کے مناظر ہوں گے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور بار بار اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے لیے تو اس دن بربادی ہی بربادی ہے۔ کیسی بربادی ہوگی جس کو اللہ بار بار دہرائے، کس طرح کا عذاب ہوگا، اس کا کچھ نمونہ اس صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ جس کو بربادی کہہ رہا ہے، بار بار اس سے آپ کو دھمکا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، وہ کس طرح کا عذاب ہوگا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔